الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ سبھی خوش نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی خوش و خرم رکھے، آمین. ہماری کتاب کا باب 5 جس کا عنوان ہے حسن معاملات و معاشرت، اس کا دوسرا سبق ہے اسلامی اخوت. آج ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے. کرنا کیا ہے؟ ہم نے کس انداز سے مشق حل کرنی ہے؟ جی ہاں، آپ نے سب سے پہلے ویڈیو میں سوال کو غور سے سننا ہے، پھر ویڈیو کو روک دینا ہے اور خود سے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے، اور ویڈیو دوبارہ پلے کرنی ہے، میرے جواب کے ساتھ اپنے جواب کو ملانا ہے. اس طرح کرنے سے آپ کو سوالات کے جواب اچھے سے یاد ہو جائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی مشق کی جانب. سوال نمبر 1، سبق کے مطابق درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیں. الف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے کن کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا؟ 1، مہاجرین اور انصار کے، 2، اہل مکہ اور اہل مدینہ کے، 3، اوس اور خزرج کے، 4، قریش اور بنو دینار کے. درست جواب ہے مہاجرین اور انصار کے. ب، مسلمان آپس میں ہیں: 1، رشتہ دار، 2، بھائی بھائی، 3، دوست، 4، ہمسایہ. درست جواب ہے بھائی بھائی. جیم، اخوت و محبت کی بنیاد کس پر ہے؟ 1، عبادت و ریاضت پر، 2، زہد و تقوی پر، 3، سچائی و امانت داری پر، 4، ایمان اور اسلام پر. درست جواب ہے ایمان اور اسلام پر. دال، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کن کے آزاد کردہ غلام تھے؟ 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے، 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے، 4، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے. درست جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے. ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ کر پکارتے تھے: 1، میرے سردار، 2، میرے دوست، 3، میرے بھائی، 4، میرے محسن. درست جواب ہے میرے سردار. سوال نمبر 2، درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں. الف، جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ ڈیش کا حصہ بن جاتا ہے. جواب ہے امت مسلمہ. ب، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک ڈیش حبشی غلام تھے. جواب ہے آزاد کردہ. جیم، اسلامی اخوت ڈیش کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. جواب ہے اللہ تعالی. دال، اسلامی اخوت امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کی ڈیش ہے. جواب ہے علامت. ہے، اسلامی اخوت ہی سے ایک دوسرے کی مدد اور ڈیش کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جواب ہے خیر خواہی. سوال نمبر 3، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. کالم الف کی پہلی لائن کو کالم بے کی 5ویں لائن سے ملائیں گے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا۔ کالم الف کی دوسری لائن کو کالم بے کی چوتھی لائن سے ملائیں گے۔ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ کالم الف کی تیسری لائن کو کالم بے کی دوسری لائن سے ملائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے رہنے والے تھے۔ کالم الف کی چوتھی لائن کو کالم بے کی تیسری لائن سے ملائیں گے۔ اخوت اسلامی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کالم الف کی پانچویں لائن کو کالم بے کی پہلی لائن سے ملائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اخوت کے اس عظیم رشتے کی قدر کریں۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ الف، اخوت سے کیا مراد ہے؟ جواب، اخوت کے معنی بھائی چارہ کے ہیں۔ اسلامی اخوت سے مراد ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بے، اسلامی اخوت کے متعلق ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، ترجمہ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کامل مسلمان کس کو قرار دیا ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی شر سے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ دال، اسلامی اخوت کا کیا تقاضا ہے؟ جواب، اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کے غم، دکھ اور خوشی میں برابر کا شریک ہو۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے ہے۔ اسلامی اخوت سے متعلق ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ پیارے بچوں، تمام تفصیلی جوابات آپ کو ہماری اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ یہیں سے ان جوابات کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے آج اس سبق کی پوری مشق حل کر لی ہے۔ 2 کام اور کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اخوت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت ہم نے آج پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے۔ اس کو بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے اپنے اساتذہ کرام کی رہنمائی میں چارٹ پر عربی عبارت کو، آیت کو تحریر کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اخوت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں ایک مضمون تیار کرنا ہے اپنے اساتذہ کرام اور والدین کی رہنمائی میں، اور یہ مضمون جو ہے وہ آپ نے اپنے دوست احباب کے درمیان پڑھ کر سنانا بھی ہے، اپنے کمرہ جماعت میں بھی سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے سب سے پہلے اپنے اساتذہ کرام کو لکھ کر دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 2 یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ تیسری بات، بڑی ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں ارادہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اخوت کو اپنانا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا اور بھائیوں والا سلوک کرنا ہے۔ کسی کو اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کے کپڑوں کی وجہ سے، اس کی امیری یا غریبی کی وجہ سے، یا اس کے والدین کے پیشے کی وجہ سے ہم نے کمتر نہیں سمجھنا، بلکہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے اور بھائیوں والا سلوک کرنا ہے۔ امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا، والدین کا احترام کیجیے گا اور اخوت اور بھائی چارے کا خوب مظاہرہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔